خلافت راشدہ کی پہلی قسط میں آپ جان چکے ہیں کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت ابو بکر رضی اللہ عنہ قائم ہوئی۔ خلافت کے قائم ہونے کے بعد مسلمانوں کو سب سے بڑے چیلنجز جن میں فتنہ ارتداد، منکرین زکوٰۃ اور جھوٹے مدعیان نبوت کا سامنا تھا۔ جناب ابو بکر نے ان تمام مسائل کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ اگر آپ نے پہلی ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ شروع کرتے ہیں دوسری قسط۔ اس تمام معاملے میں جناب ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے اختلاف کیا اور سخت ناراضگی کا اظہار کیا، اور پھر انہوں نے لشکر چھوڑ کر مدینے کا رخ کیا۔ مدینہ آ کر انہوں نے جناب خالد بن ولید کی شکایت خلیفۃ الرسول جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کی کہ خالد بن ولید مسلمانوں کا قتل کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے مالک بن نویرہ کی بستی سے واپسی اذان کی آواز سنی تھی۔ لہٰذا یہ بھی الزام لگایا کہ جناب خالد نے مالک بن نویرہ کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے۔ لہٰذا ان تمام الزامات کے باعث خالد بن ولید کو سپہ سالاری سے معزول کر کے قصاص لیے جانے کی درخواست کی۔ یہ تمام باتیں سن کر جناب ابو بکر نے ابو قتادہ کو بنا امیر کی اجازت لشکر چھوڑنے پر قصوروار قرار دے کر واپس بھیج دیا، جبکہ خالد بن ولید کے معاملے کو زیادہ سے زیادہ اجتہادی غلطی قرار دیا اور مالک بن نویرہ کا قصاص بیت المال سے ادا کیا۔ مسلمہ جو سجا سے نکاح کرنے کے بعد مختلف قبائل کی حمایت حاصل کر چکا تھا، اپنے قبیلے بنو حنیفہ کی بدولت کافی طاقتور ہو گیا تھا۔ مسلمہ مدینہ آ کر حیات نبوی میں مسلمان ہوا تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناساز طبیعت کا سن کر فوراً مرتد ہو گیا اور نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا۔ اس نے ایک خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا جس میں لکھا تھا کہ نبوت میں آپ اور میں شریک ہیں، اس لیے آدھا ملک قریش کا جبکہ آدھا میرا ہے۔ جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسلمہ کذاب کہہ کر بلایا، جس کی وجہ سے وہ اور اس کے جیسے تمام جھوٹے مدعیان نبوت اسلامی تاریخ میں کذاب کہلائے۔ ہمارے زمانے کے جھوٹے مدعی نبوت مرزا غلام احمد قادیانی کذاب کے دعووں اور اس کے دجل و فریب سے آگاہی کے لیے بھی ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت اکرمہ بن ابی جہل کو روانہ کیا تھا اور آپ کی کمک کے لیے شرحبیل بن حسنہ کو روانہ کیا تھا، مگر اکرمہ بن ابی جہل نے کمک کا انتظار کیے بغیر ہی جنگ شروع کر دی اور مسلمہ کی لشکر کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے شکست کھا گئے، جس پر آپ کو مہرہ اور عمان کی جانب بھیج دیا گیا۔ خالد بن ولید جب اپنی تمام مہمات سے فراغت کے بعد مدینہ لوٹے تو خلیفۃ الرسول کو مالک بن نویرہ کے متعلق اپنی صفائی پیش کی، جس پر جناب ابو بکر نے ان کو بے قصور پا کر قابل مواخذہ نہ سمجھا، جبکہ جناب عمر رضی اللہ عنہ نے اس معاملے پر سختی کا مظاہرہ کیا، مگر جناب ابو بکر کی جانب سے نرمی دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ جناب ابو بکر نے خالد بن ولید کو انصار و مہاجرین کا لشکر دے کر مسلمہ کذاب کی طرف بھیجا اور باقی تمام لشکروں کو جو مختلف مہمات کے لیے روانہ تھے ان کو خالد بن ولید کے ساتھ شامل ہونے کا حکم دیا۔ آپ کے کل لشکر کی تعداد 13,000 کے لگ بھگ تھی، جبکہ مسلمہ کذاب کے پاس بنو ربیہ کا 40,000 کا لشکر تھا اور اپنے شہر یمامہ میں مقیم تھا۔ بنو ربیہ کے لوگ بخوبی جانتے تھے کہ مسلمہ جھوٹا نبی ہے، مگر عرب قوم پرستی کے باعث وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں ربیہ کا جھوٹا نبی بنی مدر کے سچے نبی سے زیادہ پیارا ہے۔ جب مسلمہ نے مسلمان لشکر کے یمامہ پہنچنے کی خبر سنی تو یمامہ شہر کے آخر میں ایک باغ جس کا نام اس نے حدیقۃ الرحمن رکھا تھا اپنا خیمہ لگا کر بیٹھ گیا۔ باغ کے گرد فصیل تھی جو کافی مضبوط اور قلعہ نما تھی۔ مسلمہ کے لشکر کا سالار محکم بن طفیل تھا۔ اس نے 40,000 کے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کے 13,000 کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ مسلمانوں نے نہایت بہادری سے دشمن کا سامنا کیا اور انہیں مارتے کاٹتے باغ کی دیوار تک لے گئے۔ جب محکم بن طفیل نے دیکھا کہ اب لشکر شکست کے قریب ہے تو فوراً باغ کا دروازہ کھولا اور لشکر کو اندر داخل کرنے کے لیے خود دروازے کی حفاظت کرنے لگا، مگر مسلمہ کے لشکر کو مارتے کاٹتے باغ کے اندر داخل ہو گئے۔ باغ کے اندر بھی خون ریز جنگ جاری رہی اور مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ نے ناموس رسالت کی خاطر اپنے جانوں کے نذرانے پیش کی۔ اپنی شکست کو یقینی دیکھ کر مسلمہ باغ سے فرار ہونے لگا، مگر دروازے کے قریب ہی حضرت وحشی نے اپنے نیزے کا نشانہ لے کر مسلمہ کی طرف پھینکا، جو اس کی دوہری ذرہ کو پھاڑ کر آر پار ہو گیا۔ یہ سعادت اللہ نے جناب وحشی کے نصیب میں ہی لکھی تھی کہ انہوں نے اسلام کے سب سے بڑے دشمن کا خاتمہ اپنے اسی نیزے سے کیا
کیا، جس نیزے کے ذریعے ایام جاہلیت میں اسلام کے سب سے بڑے شخص اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر دل عزیز چچا جناب حمزہ کو شہید کیا تھا۔ مسیلمہ کے قتل کے بعد اس کا لشکر میدان جنگ سے فرار ہوا اور اس طرح خلافت کے لیے سب سے بڑا فتنہ اپنے انجام کو پہنچا۔ مگر اس دن جنگ میں 1000 مسلمان، جن میں 360 کے قریب صحابہ و حفاظ شامل تھے، شہید ہوئے۔ جنگ یمامہ میں حفاظ کی اتنی بڑی تعداد کی شہادت کے بعد جناب ابو بکر نے باقی صحابہ کے مشورے سے قرآن کو جمع کرنے کا حکم دیا، اور جو قرآن پہلے مختلف چیزوں پر محفوظ تھا ان کو ایک کتابی شکل میں محفوظ کرنے کا کام شروع کر دیا گیا، اور دور عثمانی میں اس کی کاپیاں بنوا کر تمام مسلم علاقوں میں بھجوائی گئی۔ خلافت قائم ہونے کے 1 سال سے کم عرصے میں ملک عرب سے فتنہ ارتداد سمیت اسلام دشمن قوتوں کا مکمل خاتمہ ہو چکا تھا، جو کہ خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قابلیت اور منصب کے لیے موضوع ہونا ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ آپ کی ہمت و استقلال کے باعث اسلام اور مسلمان 1 سال کے اندر اندر تمام مسائل سے باہر نکل آئے، اور چند ماہ قبل تک حدود اسلامی جو صرف مدینہ، مکہ اور طائف تک محدود رہ جانے کا خوف پیدا ہو گیا تھا، جناب ابو بکر اور آپ کے ساتھیوں کی ہمت اور محنت کی وجہ سے اب مسلمانوں نے ملک عرب میں فتنوں کو ختم کر کے اپنی توجہ رومی اور فارسی حکومت کی طرف مبذول کر دی۔ جس وقت مسلم اسلامی خلافت اپنے بقا کی جنگ لڑ رہی تھی، دنیا میں 2 سپر پاورز قائم تھی، اور یہ ایک دوسرے سے بھی باہم دست و گریباں رہتی تھی۔ ان میں عیسائیوں کی رومن حکومت، جس کو ایسٹرن رومن امپائر یا بیزنٹائن امپائر بھی کہا جاتا ہے، اس کی حکومت موجودہ شام، مصر، ترکی، اردن، فلسطین اور بلکانی ریاستوں پر مشتمل تھی، قائم تھی، جبکہ دوسری سپر پاور فارسی حکومت کو مانا جاتا تھا، جس میں ایران، عراق، آذربائیجان اور ایشیا کوچک کے علاقے شامل تھے۔ یہ دونوں امپائرز ایک دوسرے سے کئی لڑائیاں کر چکی تھیں۔ جس ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو رومن امپائر پر ایمپرر فوکس حکومت کر رہا تھا، جس کو اس کے درباریوں نے قتل کیا اور نوجوان ہرقل کو کیسر روم بنا دیا گیا۔ کیسر روم بنتے ہی فارسی سلطنت نے رومیوں پر حملہ کر دیا اور رومیوں سے فلسطین، شام کے تمام علاقے چھین لیے اور مصر تک جا پہنچے۔ مگر کچھ ہی سالوں بعد ہرقل نے اپنے لشکر کی از سر نو تیاری کر کے فارسیوں سے نہ صرف اپنے علاقے چھینے بلکہ بہت سارے قلعوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں نے بدر میں کفار مکہ کو شکست دی تھی اور رومیوں نے فارسیوں کو شکست دے کر اپنے علاقے واپس حاصل کیے تھے۔ جس وقت جناب ابو بکر مسلم خلیفہ منتخب ہوئے تو دونوں سلطنتوں کے درمیان امن قائم ہو چکا تھا، جبکہ فارسی سلطنت میں اندرونی خانہ جنگی عروج پر تھی۔ خسرو پرویز اپنے بیٹے کے ہاتھوں قتل ہونے کے بعد اس کا بیٹا شیرویہ بھی طاعون کی بیماری سے چل بسا۔ شیرویہ ہی وہی ایرانی بادشاہ تھا جس نے بازنطینیوں کے ساتھ پیس نیگوسیشن کی تھی۔ شیرویہ کے بعد اس کے کم سن بیٹے ارد شیر کو بادشاہ بنایا گیا، مگر ایک ایرانی جنرل شہر براز نے کم سن بادشاہ کو قتل کر کے خود بادشاہت سنبھال لی، مگر اس کی حکومت بھی بہت عرصہ قائم نہ رہی اور اس کو بھی حکومت کے ارکان نے قتل کر کے شیرویہ کی بہن اور خسرو پرویز کی بیٹی بوران کو بادشاہت پر بٹھا دیا۔ ایرانی وہ واحد قوت تھے جو عیسائیوں سے زیادہ مسلمانوں سے نفرت کرتے تھے، اور یمن کا صوبہ ایرانیوں کے ہاتھ سے نکل جانے کے بعد ان کی مسلمانوں سے نفرت مزید بڑھ گئی تھی۔ اس تمام حالات کو دیکھتے ہوئے جناب ابو بکر نے 11 علم تیار کرنے سے پہلے ہی حضرت مثنی ابن حارثہ کی قیادت میں ایک دستہ عراق کے سرحدی علاقوں کی طرف روانہ کیا اور حکم دیا کہ وہ فارسی سلطنت کے سرحدی علاقوں میں فوجی کارروائی جاری رکھیں۔ جب جناب خالد بن ولید یمامہ سے فارغ ہوئے اور ملک عرب میں تقریباً تمام جگہ امن ہو گیا تھا تو آپ کو مثنی ابن حارثہ کے ساتھ مل کر عراق کی طرف مہم کے لیے روانہ کیا اور ہرا کے شہر کو فتح کرنے کا ٹاسک دیا۔ جناب خالد نے 4 لڑائیوں میں فیصلہ کن فتوحات حاصل کی۔ ذات السلاسل کی جنگ اپریل میں لڑی گئی، اس کے بعد بیٹل آف ریور لڑی گئی اور اس سے اگلے مہینے ولاجہ کی جنگ لڑی گئی، اور پھر لیس کی جنگ جو مئی کے وسط میں لڑی گئی۔ ان تمام میں کامیابی حاصل کی۔ فارسی سلطنت جو پہلے ہی اندرونی مسائل سے پریشان تھی، ان شکستوں سے ملک میں افراتفری پھیل گئی۔ مئی کے آخری ہفتے میں ہرا کا اہم شہر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اپنی فوجوں کو آرام دینے کے بعد جون میں خالد نے الانبار کا شہر فتح کیا۔ اس کے بعد خالد بن
ولید جنوب کی طرف بڑھے اور جولائی کے آخری ہفتے میں عین التمر شہر فتح کیا۔ اس وقت تک عراق کا زیادہ تر حصہ اسلامی سلطنت میں شامل ہو چکا تھا۔ اسی دوران جناب خالد کو شمالی عرب میں دومت الجندل میں امداد کی کال موصول ہوئی، جہاں ایک اور مسلمان عرب جنرل فیاض بن غنم باغی قبائل کے درمیان پھنس چکے تھے، جس پر جناب خالد وہاں بر وقت پہنچے اور اگست کے آخری ہفتے میں دومت الجندل کی لڑائی میں باغیوں کو شکست دی۔ واپسی پر آپ کو فارس میں ایک بہت بڑی فوج کے جمع ہونے کی خبر ملی۔ خالد بن ولید نے ان سب کو الگ الگ شکست دینے کا فیصلہ کیا تاکہ ایک بڑی متحد فوج کے ہاتھوں شکست کے خطرے سے بچا جا سکے۔ جناب خالد نے اپنی فوج کو 3 یونٹس میں تقسیم کیا اور ان کو رات کے وقت مختلف اطراف سے فارسیوں کے خلاف مربوط حملوں میں استعمال کیا۔ اس کے بعد جنگ مزی اور پھر جنگ سنی اور آخر میں جنگ زمیل میں ایرانیوں کو تباہ کن شکستیں دینے کے بعد عراق پر فارس کا مکمل کنٹرول ختم کر دیا اور فارس کے دارالحکومت مدائن کو کمزور کر دیا۔ مدائن پر حملہ کرنے سے پہلے خالد بن ولید نے جنوب اور مغرب میں تمام فارسی افواج کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے مطابق سرحدی شہر فیراز کے خلاف خروج کیا، جہاں آپ نے دسمبر میں ساسانی فارسیوں اور بازنطینی عیسائیوں کی مشترکہ فوج کو شکست دی۔ عراق کی فتح میں یہ آخری جنگ تھی۔ جب جناب خالد قادسیہ پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو جناب ابو بکر نے آپ کو شام میں رومی محاذ پر جانے کا حکم دیا۔ شام کے محاذ پر مسلمانوں کی صورتحال یہ تھی کہ مسلمانوں نے شام کے ساتھ متصل عرب عیسائی علاقوں کو فتح کرنا شروع کر دیا تھا اور کیسر روم کے بھیجے ہوئے لشکر جو کہ ایک رومی جنرل حامان کی قیادت میں جنگ کرنے آیا تھا اس کو عبرتناک شکست دی۔ اپنی شکستوں سے پریشان ہو کر ہرقل کیسر روم خود قسطنطنیہ سے نکل کر شام ہو گیا اور فوج جمع کر کے مسلمانوں کے خلاف لڑائیوں کی تیاری کرنے لگا۔ ادھر جناب ابو بکر نے مسلمانوں کے 4 لشکر تیار کیے اور شام میں اندر تک حملوں کا ارادہ کیا۔ پہلا لشکر آپ نے عمر بن عاص کی قیادت میں دے کر بھیجا اور حکم دیا کہ فلسطین کے راستے شام پر حملہ آور ہو۔ دوسرا لشکر یزید بن ابو سفیان کے ہمراہ بھیجا اور حکم دیا کہ دمشق کی جانب سے حملہ آور۔ تیسرا لشکر شرحبیل بن حسنہ کے حوالے کیا اور حکم دیا کہ اردن کی جانب سے شام پر حملہ آور ہو۔ چوتھا لشکر ابو عبیدہ بن الجراح کے حوالے کیا اور حکم دیا کہ حمص کی جانب سے حملہ آور ہو۔ ان تمام لشکروں کی تعداد 30,000 سے زیادہ نہ تھی۔ یہی وہ وقت تھا جب خالد بن ولید اپنی بلائی فارس کی مہمات میں مصروف تھے اور حضرت ابو بکر نے ان کو شام جانے کا حکم دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے 20,000 کے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم، 10,000 کا لشکر حضرت مثنہ بن حارثہ کے حوالے کیا اور باقی 10,000 کا لشکر لے کر اپنے ساتھ شام روانہ ہو گئے۔ یہ تمام واقعات 13 ہجری کی ہیں۔ جناب خالد بن ولید سفر کے مہینے میں لشکر لے کے چلے اور ربیع الاول میں شام پہنچ گئے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے خالد بن ولید کی زیر قیادت اجنادین کی جنگ میں بازنطینیوں کو فیصلہ کن شکست دی، جس کے بعد دمشق کو فتح کر لیا گیا۔ اس کے بعد جنگ فہل، جس میں فلسطین کی آخری اہم فوج کو بھی شکست دے دی گئی۔ جب مسلمان شام میں خالد بن ولید کی سربراہی میں فتوحات کر رہے تھے تو 13 ہجری میں جناب ابو بکر کی طبیعت ناساز ہوئی اور بخار کئی دن تک برقرار رہا۔ اپنی علالت کو دیکھتے ہوئے جناب ابو بکر کو محسوس ہوا کہ اب ان کا وقت قریب آ چکا ہے، لہٰذا انہوں نے اپنے جانشین کے لیے صحابہ سے مشورہ لیا اور جناب عمر کے بارے میں اصحاب رسول سے رائے لی۔ زیادہ تر اصحاب نے حضرت عمر کی سخت گیر طبیعت کے باعث ان کے خلیفہ بننے کے خیال کو مناسب نہ سمجھا، مگر جب جناب ابو بکر نے ان کے حق میں دلائل دیے تو تمام اصحاب خاموش ہو گئے۔ غرض یہ کہ جناب ابو بکر نے اپنی وفات سے پہلے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور جناب عمر رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ آپ نے حضرت عمر کو وصیتیں کی۔ اسی دوران جناب مثنہ ابن حارثہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے اور فارسیوں کے خلاف جو مہم خالد بن ولید کے جانے کے بعد سست پڑ چکی تھی، اس کو مزید کمک اور فوج بھیج کر دوبارہ شروع کیے جانے کی اجازت چاہی۔ جناب ابو بکر نے علالت کی حالت میں جناب عمر کو وصیت کی کہ وہ مثنہ ابن حارثہ کی مدد کے لیے ان کی وفات کے فوراً بعد لشکر روانہ کریں گے۔ جناب ابو بکر کی وفات 13 ہجری جمادی الثانی میں ہوئی۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر نے خلافت سنبھالی اور دوسرے خلیفہ کے طور پر مسلمانوں کے لیے کام کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے عراق و ایران کی مہم کے لیے لشکر اکٹھا کیا اور جناب ابو عبیدہ بن مسعود ثقفی
کے زیر قیادت لشکر مثنیٰ ابن حارثہ کی مدد کے لیے بھیجا۔ جب شام میں مسلمانوں کے مقابلے کے لیے ہرقل نے 2 لاکھ سے زائد لشکر جنگ کی غرض سے بھیجا تو جناب عمر نے خلافت سنبھالنے کے بعد جو سب سے بڑا قدم اٹھایا وہ جناب خالد بن ولید کی بطور مسلمان لشکر کی سپہ سالاری سے معزولی تھی، خاص کر اس وقت جب مسلمان شام میں خالد بن ولید کی زیر قیادت کامیابیاں حاصل کر رہے تھے۔ آپ نے مسلم فوج کی کمان جناب خالد سے لے کر جناب ابو عبیدہ بن الجراح کو دے دی۔ جناب عمر کے اس فیصلے کے بعد خالد بن ولید نے کوئی احتجاج نہ کیا اور نہ مسلم فوج میں کسی قسم کی بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کی، بلکہ جناب عمر کا حکم سن کر سمعنا واطعنا کہہ کر فیصلہ قبول کر لیا۔ ابو عبیدہ بن الجراح کی قیادت سنبھال لینے کے بعد مسلمانوں کو 2 لاکھ رومی فوج کی جنگ کی خاطر آنے کا علم ہوا تو مسلمان ٹیکٹیکل ریٹریٹ لیتے ہوئے اپنے فتح شدہ علاقوں کو چھوڑ کر یرموک کے مقام پر اکٹھے ہو گئے۔ یرموک کے بارے میں کچھ تاریخ دان کا یہ خیال ہے کہ یہ 13 ہجری میں لڑی گئی، جبکہ ابن اسحاق اور المدائنی کے نزدیک یرموک 15 ہجری میں ہوئی تھی۔ یرموک میں کیا ہوا اور کیسے مسلمانوں کی کم تعداد فوج نے عیسائیوں کے 2 لاکھ کے لشکر کو شکست دی، جاری خلفائے راشدین کی اگلی قسط میں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔